میں نے جس آیت پاک کے جز کو اپنا موضوع بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے انسان کیوں بھاگتا ہے تو ادھر ادھر، لوٹ جا اپنے رب کی طرف جو بہت بڑا کریم ہے۔ سامعین کرام، آج کا دن بڑا ہی معتبر دن ہے، جس کو صدیوں سے لوگ عید الفطرہ کا دن کہتے ہیں۔ کچھ نصیحت کی باتیں آپ کے کان تک پہنچانے کی امید لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ بڑی مزے کی بات چل رہی تھی ہمارے موبائل پر، کئی مرتبہ ایک میسیج مجھے ملا، جیسے کہ شوال کا چاند دکھنے والا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں عید الفطرہ کا چاند۔ مسلم سماج میں ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی اس دھرتی پر پورب سے پچھم، اتر سے دکن تک لاکھوں کروڑوں مسلمان جب چاند نکلتا ہے شوال کا تو ہچکیاں لے کر روتے ہیں۔ پوچھنے میں آیا کہ کل عید کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کے دیوانوں نے اور اللہ کے سچے بندوں نے یوں جواب دیا کہ جو شوال کا چاند نکلا اس میں ایک عید ہے، دوسرے چاند عید نہیں ہے، تیسرے چاند نہیں ہے۔ اللہ کے مقبول بندے جواب دیتے ہیں کہ شوال کا جب چاند نظر آتا ہے تو ایک عید ہوتی ہے، اور جو رمضان کا مہینہ گزرا اس کی ہر شام عید ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھروں میں روزدار تھے، 6:45 بجے ان کے دسترخوان پر اعلیٰ درجے کے فروٹ، ثمرات، شربت سجایا جا رہا تھا۔ پھر بھی بعض صوفیاء کرام یوں فرماتے ہیں، خیر وہ مہینہ چلا گیا جس کی ہر شام عید ہوا کرتی تھی۔ مگر علماء فرماتے ہیں جن کے دلوں میں غریبوں کی، یتیموں کی اور بیواؤں کی لاگنی تھی، ان لوگوں کا ایسا کہنا ہے 29 رمضان ہو یا 30 رمضان ہو، لوگ چھتوں پہ چڑھ کر، میناروں پہ چڑھ کر، بڑے درختوں پہ چڑھ کر میدان میں جا کر چاند دیکھتے ہیں کہ چاند نمودار ہوا کہ نہیں، چاند نکلا کہ نہیں، شوال کا چاند نظر آتا ہے کہ نہیں۔ تو بعض جن کے دلوں میں غربا، مساکین اور بیواؤں کی محبت، الفت اور لاگنی ہے، یتیموں کی چاہت ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا چاند اکیلا نہ دیکھا جائے، کیونکہ صبح عید ہونے والی ہے۔ تمہارے پڑوس میں بھی دیکھا جائے، کوئی یتیم تو نہیں ہے جس کے گھر کپڑا نہیں ہے، کوئی بیوہ تو نہیں ہے کہ جس کے گھر عید بنانا موقع نہیں ہے، اکیلا چاند نہ دیکھا جائے۔ چاند دیکھنے کے بعد غریبوں کے گھر پر نظر رکھی جائے، کون ایسا بچہ ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، کون ایسی عورت ہے جو بیوہ ہو چکی ہے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا، یہ عید کا دن اپنوں کا، پرایوں کا، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھا جائے۔ اور جو بندے یتیم، بیوہ، مساکین کا خیال رکھ کر جب عیدگاہ میں پہنچتے ہیں
یا جامع مسجد میں پہنچتے ہیں، جہاں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پہنچتے ہیں، ان غریبوں کا خیال رکھ کر جو بندے عیدگاہ پہنچتے ہیں تو رب کی بارگاہ سے پیغام ملتا ہے، اے میرے فرشتوں، جب میرا بندہ سلام پھیرے اس سے پہلے اس کو میری نعمتیں عطا فرما دی جائے۔ وہ بندے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بندے ہیں۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے بھائی، ایک روزہ ایک ایسی عبادت، خانگی عبادت ہے۔ آپ میرے پاس بیٹھیں گے تب بھی مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، ہو سکتا ہے یہ خفیہ عبادت ہو، آپ نے رکھا ہو، آپ نے مسجد میں نہیں تو اپنے گھر میں تراویح پڑھی ہو، آپ نے مسجد میں نہیں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کی ہو۔ سامعین کرام، افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان کی تعظیم نہیں کی، ماہ رمضان کا احترام نہیں کیا، اور وہ لوگ اعلیٰ درجے کا فاخرہ لباس پہن کر مسجد میں آج گئے ہیں۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ پرانے کپڑے پہن کر ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے کی شرم آتی ہے، تو صوفیاء فرماتے ہیں شرم تو اس وقت آنی چاہیے کہ جب آپ نے روزہ چھوڑا ہے۔ آئیے عید کے تعلق سے آپ کے کانوں پہ ایک بات کہہ دوں، کیونکہ ہمارے خطیب تشریف لا چکے ہیں۔ جو عید کا دن ہے، غوث پاک کی نظروں میں عید کا دن، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے عید کا دن اس دن ہوگا جس دن میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، مدینے کے لوگوں کا کہنا ہے، مدینے کے باشندے کہتے ہیں کہ جب عید کا دن تھا، نماز عید سے فارغ ہو کر جب ہم فاروق اعظم کے گھر گئے، یہ بھی سنت ہے۔ سامعین کرام، آپ مسلمان ہیں کہ اچھے اچھوں سے ملیں گے تو آپ مسلمان ہیں، مگر دشمنوں سے ملاقات لیں گے تو آپ غلام مصطفیٰ ہیں۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تو سب ملیں گے، اچھوں کو ملنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم بروں سے ملو۔ فاروق اعظم کے گھر جب چند لوگ گئے، مدینہ کے باشندے گئے، دروازہ بند ہے، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ آپ کو پہچان کرا دوں فاروق اعظم کسے کہتے ہیں، کتنا بڑا رتبہ ہے فاروق اعظم کا۔ ایک دن حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے گھر آئے ہیں، اور وہ جو بھی باتیں ہو رہی تھی، سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں فاروق اعظم چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا فاروق اعظم آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، خطاب کا بیٹا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ بھی جانتے ہیں عمر کو؟ جبریل سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں عمر کو؟ حضرت جبریل کہتے ہیں صرف میں نہیں، آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے حضرت عمر کو جانتی ہے، حضرت عمر کو پہچانتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے یہ رپورٹ دیا کہ میں نہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، عرش اعظم کے ہو، لوح محفوظ کے ہو، بیت المعمور کے ہو، جنت کے ہو، جہنم کے ہو، سدرہ کے ہو، جتنے بھی آسمانی مخلوق ہے سب عمر ابن خطاب کو جانتی ہیں۔ تو میرے آقا مسکرا کر جبریل سے سوال کرتے ہیں، اگر آپ میرے عمر کو جانتے ہیں تو کوئی ان کی خوبی بیان کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا کہ جب جب بھی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو دنیا راضی ہو یا نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ کوئی خوبی بیان کرو میرے عمر کی۔ جبریل علیہ السلام کے جواب پر میرے ماں باپ قربان، کیا پیارا جواب دیا، یا رسول اللہ میں حضرت نوح کی عمر لے کر آؤں۔ جانتے ہو حضرت نوح کی عمر؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 999 سال، ایک روایت میں آتا ہے 900 سال کی عمر، اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال کی عمر۔
حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت جبریل کہتے ہیں آقا میں نوح کی عمر لے کر آؤں اور 1000 سال تک عمر کی خوبیاں بیان کرتا رہوں، عمر ختم ہو سکتی ہے، عمر کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ جس کی تعریف سید الملائکہ حضرت جبریل کرے وہ فاروق اعظم۔ دیکھیے یہ تو حضرت جبریل کی نظروں میں فاروق اعظم کا مقام ہے۔ ذرا آئیے حرم میں لے چلو آپ کو۔ حرم پاک میں بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سرکار مدینہ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم طواف کے شکر کے لیے سجدہ کہاں کریں؟ کسی نے کہا آقا ادھر کیجئے، کسی نے کہا آقا ادھر کیجئے، کسی نے کہا آقا یہاں کیجئے، کسی نے کہا وہاں کیجئے، کوئی کہتا ہے یہاں کیجئے، وہاں کیجئے، یہاں کیجئے، ادھر کیجئے، ادھر کیجئے۔ سب نے مشورہ دیا، آخر کار فاروق اعظم آ کر عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، خانہ کعبہ کے طواف کے شکر میں اگر ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سجدہ کرے جہاں حضرت ابراہیم کے قدم مبارک ہے۔ مشورہ کیا دیا؟ وہاں سجدہ کرے جہاں مقام ابراہیم ہے۔ بس فاروق اعظم کا بولنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کے مشورے کو قبول کر لیا، مشورے پر عمل ہونے کی تیاری تھی، اور سدرا کے مکی حضرت جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا سلام بھی لایا ہوں، ساتھ میں اللہ کا پیغام بھی لایا ہوں۔ بولے جبریل کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا آقا اللہ کا کلام ہے، وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا حضرت فاروق اعظم نے آیت کے اترنے سے پہلے مشورہ دیا مقام ابراہیم پر نماز پڑھے، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے دنیا والوں دیکھو دیکھو یہ میرا عمر ہے جس کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ فاروق اعظم رو رہے ہیں، ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ سناٹا چھا گیا، دروازے کو دستک دی گئی، دروازہ کھولا گیا۔ آقا آج تو عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ عید ہے نا، عید وہ عربی شبد ہے، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، جیسے شادی مانے خوشی، انگلش میں کہو تو ہیپی اور عربی میں کہو تو عید۔ آقا آج عید کا دن ہے اور آپ ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ھذا یوم العید ھذا یوم الوعید، آج عید کا بھی دن ہے اور آج غم کا بھی دن ہے۔ پوچھنے والے کہتے ہیں عید کا دن تو سمجھ گئے، وعید نہیں سمجھے کہ غم کا دن آج بھی ہے، آج بھی غم کا دن ہے، آقا سمجھاؤ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اس کے لیے عید ہے، اور جس کے اعمال کو خدا نے منہ پر مار دیا اس کے لیے وعید ہے۔ سامعین کرام، جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ لوگ اپنے اعمال کے تعلق سے یوں فرماتے ہیں قبول ہو جائے تو عید ہے، ورنہ غم ہی غم ہے، رنج ہی رنج ہے۔ سامعین کرام، ذرا ہم اپنے لائف میں چینجنگ پیدا کریں، صرف نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ ایک آخری بات بہت پیاری فاروق اعظم کے حوالے سے، جب عید کی نماز کے لیے فاروق اعظم نکلے تو سامنے آپ کے بیٹے نظر آئے جنہوں نے پرانا لباس پہنا تھا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں بیٹا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے۔ ارے مدینے کے باشندوں نے اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوگا اور تو پرانا لباس پہن کر آیا ہے، بیٹا کیا ہوگا؟ آئے ہائے، فاروق اعظم کے بیٹے نے جو جواب دیا اس پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ نصیحت کی بات ہے، اس پر عمل کرنا۔ کتنا پیارا جواب دے۔ فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں ابا حضور مجھے کوئی غم کوئی رنج نہیں، اچھا لباس پہننے سے خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ کہا بیٹا پھر کیا مطلب؟ فاروق اعظم کے بیٹے جواب دیتے ہیں مجھ سے اللہ راضی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیسے؟ تو فاروق اعظم کے بیٹے جواب دیتے ہیں اللہ مجھ سے اس لیے راضی ہے کہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہیں کی ہے۔ سامعین کرام،
غریبوں کا خیال رکھا جائے، اور جیسے آپ نماز میں آتے تھے ماہ رمضان میں، دیکھیے رمضان مہینہ نکل گیا ہے، روزے معاف ہو چکے ہیں، اب روزہ فرض نہیں ہے، جو فرض روزے تھے وہ چلے گئے، مگر نماز رمضان میں بھی فرض ہے، شوال میں بھی فرض ہے۔ تھوڑا اپنے آپ میں چینجنگ پیدا کرے، اپنی سیرت، اپنی صورت، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ تیرا کردار بول دے، تیرا نیچر بول دے، تیرا سبھاؤ بول دے کہ یہ کوئی نہیں، یہ عام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سامعین کرام، دیکھیے ایک دعا کے لیے پیغام آیا تھا کہ آسٹریلیا سے ایک ہمارے مرید ہیں، کوکس کے رہنے والے، بڑے ساداتوں سے، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، منیش بھائی، جو کینیڈا کے اندر لوک سبھا کی ٹکٹ ملی ہے ان کو، تو کوکس سے فون آیا تھا کہ بابا سنا ہے اور ایمان بھی ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیں۔ تو میں 2 جملے دعا کے بول دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم، جو منیش بھائی آسٹریلیا کی دھرتی پر لوک سبھا کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے دلوں میں منیش بھائی کی محبت کو قائم فرما، اور جتنے کے جو بھی اسباب ہیں تو غیب سے مہیا فرما، اور ہارنے کے جو اسباب ہیں اس کو دور فرما۔ اس بچے کو، اس بیٹے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ عالم دنیا کے مسلمانوں کا بول بالا بھرما، غوث و خواجہ و مخدوم و مرتضیٰ کے صدقے اے پروردگار میری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے آپ حضرات آپ کے خطیب سے کچھ معروضہ خیالات سماعت فرمائیں۔